یہ سوچ کر آگے روانہ ہوا۔ پر ایار جو ہر طرف پھیلے ہیں اور دم بدم مقام بلند پر پہنچ کر ایک دوسرے کا حال دریافت کر لیتے، ان میں سے ایک ایار برق فرنگی نے دور سے دیکھا استاد کو اور ایک ایار کو کوئی صاحب پکڑے لیے جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر پہاڑ کے درے میں بیٹھ کر لہنگا فریا اور سب سامان عیاری کسوت سے نکال کر اپنی صورت ایک زنے مہے جمال کی بنائی، ہاتھ پاؤں محاور سے رنگے، پور پور چھلے پہنے، لہنگا گنگام کا پہنا، چنری سرخ رنگی اوڑھی، پٹیاں پار کے کاجل آنکھوں میں لگایا، مانگ میں سندور بھرا، جھمکے اور مٹیاں کانوں میں پہنی، ٹیکا اور بندیا ماتھے پہ لگایا، ہاتھوں میں پہنچیاں اور پاؤں میں کڑے اور دسوں پیر کی انگلیوں میں انوٹ بچھوے پہن کر بے ہوشی ملی شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کر ایسی صورت بدلی کہ جیسے کلواریں ہوتی ہے شراب بیچنے والی۔ مگر وہ حسن و جمال رنگ و راغن یاری سے درست کیا کہ سندر روپ سروپ من بھاونی یوں مجھ کے جسے آنکھوں میں لیجے، جو مور سجیون کے سنگ دکھے دکھی چھب دکھے ہی چھجے، پان کھوا بنہار اوسا رس چاہے تو چندر کو نہ دیجے، اٹک اور بناؤ بنے نا بنے ٹھگ بیٹھے مکھ کو دیکھا ہی کیجے، الحاصل و دل فریب گھونگھٹ نکالے اٹکھیلیاں کرتی طرف آزر جادو کے چلی، چھم 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 وہ اس طرح سے اچپلی آتی تھی قیامت جلوں میں چلی آتی تھی۔ آزر جادو کے سامنے سے ہو کر جب وہ نکلی اس نے دیکھا ایک مہپارا جس میں شوخی و ناز و ادا بھری ہے، رشک دہ حور و پری ہے، مستانہ چال چلتی دل عاشق کو پاؤں سے ملتی چلی آتی ہے نام خدا ادا چھرے کچھ زور و تماشا، یہ آپ کی رنگت گات ایسی پھون قہر پھون اور جھمکڑا، اور اس پہ ملاحت جادو ہے نگہ شب ہے غضب نور ہے مکھڑا، اور قد ہے قیامت غارت کرے دی وہ بتے کافر ہے سراپا، اللہ کی قدرت۔ دیکھتے ہی آزر جادو کھایا ہوا، پاس جا کر کہا ارے بے کلوارن کہاں جاتی ہو، تھوڑی شراب تو دیتی جاؤ۔ اس نازنین نے ذرا سا گھونگھٹ ہٹا کر مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا یہ شراب بکاؤ نہیں ہے۔ ارے اللہ، حاضر جادو نے جب اس کے رخ زیبا کو دیکھا عقل و ہوش کھویا، ارے کہاں جاتی ہو؟ جہاں میرا جی چاہتا۔ تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ یوپی پولیس سے ہو کیا؟ حاضر نے دیکھا کہ ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہے، معلوم ہوتا ہے راضی ہے، یہ سمجھ کر ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے کیا کہتے ہو؟ دیکھو کوئی آ جائے گا میں بدنام ہو جاؤں، تمہارا کچھ نہ جائے گا۔ سامنے سایہ دار درخت ہے، سنگم کا کنارہ ہے، درخت کے نیچے ہم تم دونوں بیٹھے تھوڑی شراب پیئیں، دو دو باتیں کریں، پھر چلے جانا، ہماری تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ ارے ہمیشہ تمہاری اطاعت کروں گا، جو کچھ کماؤں گا وہ دوں گا۔ ملاقات اپنے گھر والوں سے کرو، میرے کیا قابل نہیں ہے؟ ویسے بھی میں راہگیروں سے بات نہیں کرتی۔ ہاں ارے آزر منتیں کرنے لگا، پاؤں پر سر دھرنے لگا، کہا ارے میں حسین طلس میں رہتا ہوں، مسافر نہیں، مصاحب افراسیاب ہوں۔ تم کوئی ہو، میں ایسی شوق دیدہ نہیں ہوں جو یکایک مردوں کے دم پر چل جاؤں۔ آزر سمجھا کہ نازِ معشوقانہ کرتی ہے، یہ سمجھ کر جس زنجیر میں عمر اور زرگام بندھے تھے اسے اپنی کمر سے باندھا، کلوارن کو گود میں اٹھایا
اور لے کر چلا. وہ نہیں کیا کہ اسے درخت کے نیچے لا کر اتارا, کمر سے چادر کھول کر بچھائی, عمر اور زرغام کو درخت سے باندھ دیا, اس محبوبہ کو بٹھایا اور کہا میری جان تم پر جاتی ہے, میرے پہلو میں بیٹھ, دل غمگین کو شاد کر. اس ماں کہکر نے ٹھنڈی سانس بھر کے یہ شعر پڑھا, ہم آزما چکے ہیں بہت سرد و گرمیش, ہم آزما چکے ہیں بہت سرد و گرمیش, اس کو فریب دو کہ جو ناکردہ کا آنکھوں. آزر جادو نے اسے آگے بڑھ کر گلے لگایا اور بوسہ لینے کو منہ بڑھایا. تجھ سے ایسی باتیں نہ کرو, یہ منہ دیکھے کی محبت ہے, مردوں کی ذاتی بے مربت ہے. خیر, اگر مجھ سے دار و مدار منظور ہے تو قسم سامری کی کھاؤ, میرے سوا کسی عورت سے بات نہ کرو گے. آزر جادو نے سامری کے ساتھ گنگا جی کی بھی قسم اٹھائی اور کہا کہ بھائی اب تو کچھ ہونے دو. کلوارن نے جام شراب کا بھر کر دیا. آزر نے چاہا کہ پیوں, پیو نا. پر اسے خیال آیا کیا تو نے تصویر نہیں دیکھی ہے, لازم ہے پہلے تصویر دیکھ لے, اس کے بعد اس محبوبہ کے ساتھ عیش کر. یہ سوچ کر اس نے تصویر دیکھی. تصویر نے صورت اصلی برق فرنگی کی پیدا کی تھی. قمر نے ٹوٹے ہوئے دل سے کچھ سحر پڑھ کر کلوارن پہ پھونکا کہ عیاری کا سب رنگ و روغن اڑ گئے, اور جیسی کہ اس کی صورت اصل میں تھی, یعنی لمبا تگڑا انگریز, کنجی کنجی آنکھیں, بھورے بال, بندر جیسے لال لال چہرہ, بدن میں کوٹ اور سر پہ ہیٹ. بھائی آزر نے سحر پڑھ کے اسے بھی گرفتار کیا اور کہا عیاروں نے تار باندھا ہے, قدم قدم پر آ کر دھوکہ دیتے ہیں, طرح طرح سے دھوکہ دیتے ہیں. خیر اب جو بھی ہو, راہ میں کسی سے بات نہ کروں گا. عمر کو غصہ آیا. عمر نے کہا کہ ابے اب کیا تو بچ بھی جائے گا, کوئی دم میں ہلاک ہوا جاتا ہے. آزر دل میں ڈرا پر تینوں عیاروں کو لے کر چلا. لیکن اب کی بار عمر کے سب سے بڑے شاگرد مہتر قرا نے دور سے دیکھا کہ ایک ساحر استاد کو میں 2 عیاروں کے گرفتار کیے لی جاتا ہے. بحر عیاری میں غوطہ زن ہوا اور گہرے مقصد حاصل کیا. یہ قرا 3 یہ عیار پے در پہ واسطے قط اس نابکار کے گئے. کیا سبب ہوا جو گرفتار ہوئے؟ معلوم ہوتا ہے اس کے پاس کچھ ایسا سحر ہے جو سامنے آتا ہے پہچان لیتا ہے. ایسی کوئی فکر کرو, نہ اس کے پاس جاؤ, نہ منہ سے بولو اور مار ڈالو. یہ سوچ کر گلشن مکاری کی سیر کرنے لگا اور گلے مراد سے دامن بھر کر اس کے آگے سے ایک راہ تجویز کی کہ سالہ یہاں سے آئے گا. جا کر ٹھہرا, جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر جلدی جلدی لکڑی کے ستون بنائے اور پتیاں چھت پہ بچھا دی. ساری چھت پر بیلدار درخت کی بیل بچھا دی. یہ معلوم ہوتا تھا کہ مڑے کسی فقیر کی ہے. غرض اس مڑے کے دروازے پر سیلی تاگی ٹھن کے منکے سے درست ہو کر الف آزادی کشکا کی طرح بیٹھ کر, تہمت باندھ کر الف آزادی کشکا کی طرح بیٹھ کر اور ماتھے پر سندور لگا کر بیٹھا. گرد اپنے بڑی بڑی لکڑیاں سلگا لی. دوا دفاع بے ہوشی کی روئی میں رکھی کہ دھواں اثر نہ کرے. سیر و بے ہوشی لکڑی میں ڈالی کہ دھواں چاروں طرف پھیلا. بیچ لکڑیوں کے آپ بیٹھا. اس عرصے میں آزر جادو سارے عیاروں کو لے کر وہاں پہنچا. آزر نے دیکھا ایک فقیر اپنی موج میں بیٹھا جھوم رہا ہے. ٹھیک رکھی ہے, دھنی رما ہے, 10 پناہ ٹھیک میں گھرتا ہے. بڑائی کے ایک طرف تلسی کا پیڑ لگا ہے, سامنے چلم گانجا پینے کی رکھی ہے, نریل دھرا ہے. تپسوی معلوم ہوتا ہے. یہ دیکھ کر آگے بڑھ کر پائلاگن کی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا بابا آشیش دیجئے کہ عیار میری فراق میں پھرتے ہیں, خیم کسل سے پاس افراد سے آپ کے پہنچ جاؤں. آزر کی یہ بات سن کر اس فقیر نے اس کی طرف نگاہ قہر گھورا. آزر نے دیکھا آنکھیں لال لال مارے خوف کے بیٹھ گیا.
یہاں تک کہ خوب دھواں بے ہوشی کا اس کے دماغ میں پہنچا. اس وقت فقیر نے کہا اے او احمد میں بھی یار ہوں تجھے قتل کرنے کو یہاں بیٹھا ہوں. آذر جادو نے ایک کلام سنا اور گھبرا کر چاہا کہ اسے پکڑ لوں. اٹھتے ہی گرا. بے ہوشی دماغ میں پہنچ چکی تھی. اٹھتے ہی جیسے ہی گرا نے اٹھ کے جو بھگتا مارا کہ سر کے 1000 ٹکڑے ہوئے. سنگ باری برف باری ہونے لگی. ہال خیز صدائیں آنے لگی اور ایک سمت سے صدا آئی کی کشتی مرانا میں من آذر جادو بو. آذر جادو کے سر سے ایک طائر چڑیا خوش رنگ نکلا. افسوس افسوس کہتا طرف افراسیاب کے چلا اور یہاں استاد عمر اور سارے عیار رہا ہوئے. مگر وہ طائر جو سر سے آذر جادو کے نکلا تھا باغ سیب میں افراسیاب کے پہنچا اور بآواز بلند پکار کر کہا کہ بادشاہ طلسم آذر جادو مارا گیا مارا گیا مارا گیا. اس عرصے میں رات تمام ہوئی. ساحر مشرق جھولی زرارے شعا کے لیے چرخے شوق دواز پر آیا. تو حاضرین یہاں ختم ہوتی ہے داستان آذر جادو اور عمر عیار.